السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ کی پیش خدمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک گنہگار بندے کو معاف کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بستی میں بہت گنہگار شخص رہا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اس شخص سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ وہ اسے اپنے پاس بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس لیے اس بستی والوں نے اس شخص کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ وہ آدمی بستی سے نکل گیا اور جنگل میں جا کر اکیلا رہنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس شخص کو بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد اس گنہگار شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی میت تو پڑی تھی، لیکن اسے غسل دینے اور دفنانے کے لیے وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ فلاں جگہ میرا ایک پیارا بندہ فوت ہو گیا ہے، بستی والوں کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور کفن دفن کا انتظام کرو، اور ہاں، بستی والوں میں یہ اعلان بھی کر دینا کہ جو آدمی میرے پیارے بندے کے جنازے میں جائے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں یہ اعلان کیا تو لوگوں کا ایک بڑا مجمع اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی لوگ مطلوبہ جگہ پر پہنچے اور میت کا چہرہ دیکھا تو لوگوں میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آدمی تو اتنا گنہگار تھا کہ ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، اور آپ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا یہ میرا پیارا بندہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بہت گنہگار تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، بے شک یہ گنہگار تھا، لیکن جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اللہ، میں تو تیرا گنہگار اور تیری بستیوں سے دھتکارا ہوا ایک ناچیز بندہ ہوں۔ جانتا ہوں کہ اگر تو کسی کو معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، یا اگر تو کسی کو عذاب دے تو وہ بھی تیرا حق ہے۔ اگر میں یہ نہ جانتا کہ کسی کو معاف کرنے سے یا عذاب دینے سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو میں تجھ سے اپنی بخشش کا سوال نہ کرتا۔ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، مجھ سے ہی مانگو، اس لیے اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میری کوئی امید نہیں ہے تیرے علاوہ، بس اللہ مجھے میری امید میں کامیاب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب وہ میرے سامنے اکیلا بیٹھا رو رہا تھا اور مجھ سے مانگ رہا تھا تو میں اس سے کیسے معاف نہ کرتا، بس میں نے اسے معاف کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اکیلے میں، تنہائی میں۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔